اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جو ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 1 کے بعد اب آیت نمبر 2، 3 اور 4 کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ انفال جیسا کہ ہمیں پتہ ہے غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی اور اس کا مین جو ٹاپک ہے وہ مال غنیمت ہے، اسی لیے آیت نمبر 1 میں جو ہے وہ مال غنیمت کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اور اس کے جو پس منظر ہے وہ ہم سورہ انفال کے تعارف میں پڑھ چکے ہیں۔ تو آیت نمبر 1 میں اس کا ہم ایک ریکیپ کر لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں مجاہدین نے اللہ تعالیٰ کے نبی سے جب مال غنیمت کے بارے میں ان کے درمیان جھگڑا ہوا تو اس کو سولو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت مبارک نازل کی، اور پہلی آیت میں کیٹاگوریکلی بتا دیا گیا کہ یہ مال غنیمت کس کا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یسألونک عن الانفال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو کل آپ فرما دیجیے کہ الانفال جو ہے، غنیمتیں جو ہیں للہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ مومنوں کو کرنے کا کام کیا ہے کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، بس تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس کے معاملات درست رکھو۔ پھر فرمایا واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو مومن۔ اب اس کے بعد آگے جو آیت ہیں آیت نمبر 2، 3 اور 4، اس میں یہ فرمانے کے بعد فوراً ہی بندہ مومن کی صفات جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اس کی صفات بیان کر دی گئی کہ وہ کون لوگ ہیں۔ فرمایا گیا انما بے شک المؤمنون مومن ہیں، الذین وہ لوگ اذا جب ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا ان کے سامنے، وجلت قلوبہم ان کے دل جو ہیں وہ کانپ اٹھتے ہیں، وَإِذَا اور جب تُلِیَت پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتہ اس کی آیات، زادتہم ایمان بڑھا دیتی ہیں ان کے ایماناً ایمان کو، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ اور وہ اپنے رب کے اوپر کیا کرتے ہیں، یتوکلون بھروسہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 2۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا الذین وہ جو یقیمون قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، ومما اور اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے انہیں، ینفقون وہ اس کو خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ 5 جو ہیں وہ بندہ مومن کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور پھر آیت نمبر 4 میں جو ہے ان کے انعامات کا ذکر کیا۔ فرمایا اولئک ہم یہی لوگ، المؤمنون مومن ہیں، کون سے، حقاً سچے، لہم ان کے لیے درجات درجے ہیں، عند پاس ربہم ان کے رب کے، ومغفرہ اور بخشش ہے، ورزق کریم اور عزت والی روزی ہے۔ تو یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انعام جو ان مومنین کے لیے جو ان صفات کے حامل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا، کہ ان کے درجے بھی بلند ہیں، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور ان کے لیے عزت والی روزی بھی ہے۔ تو آئیے اب ہم اس کے کیا کرتے ہیں، الکلمات و ترکیب کر لیتے ہیں۔ مومنون جو ہے وہ مومن کی جمع ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ واحد، جمع، الفاظ، معنی، پھر حروف، تو اسی طرح ہمیں عربی کے اندر بھی یہ چیزیں ساری ان کا خیال کرنا ہے۔ تو مومنون جو ہے وہ کس کی، مومن کی جمع ہے، مومن ایک اور مومنون جمع ہے۔ ذکیرہ، جیسے کہ اردو کے اندر بھی ہم ذکر کیا ہے، تذکرہ کرنے کو کہتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پر بھی کیا ہے، ذکر اللہ، ذکر کیا جاتا ہے کس کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ تو پھر ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وجلت، سب سے پہلا ورڈ ہے وجلت۔ وجلت کا مطلب ہے کانپ اٹھتے ہیں، وجلت کا کیا معنی ہے، کانپ اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں۔ اسی طرح آگے فرمایا قلوبہم ان کے دل، قلوبہم، اب قلوب جو ہے وہ قلب کی جمع ہے، قلب ایک دل، قلوب جمع میں، کیونکہ یہاں پہ ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ پروناؤن آ رہا ہے، کیونکہ قلوب المؤمنون لینتھی ہو جاتا ہے، جیسے ہم اردو میں اسی طرح انگلش میں ناؤن کی جگہ پروناؤن یوز کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ضمائر، یعنی ضمیریں ہیں یہ۔ تو ہم جو ہے اس سے کیا ہے کہ ایک تو ورڈ جو ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے،
میننگ اس کا ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے اور یہ لکھنے میں اور پڑھنے میں بھی ایزی ہے اور اس کو ایکسپلین کرنے میں بھی. قلوبہم ان کے دل, کس کے؟ مومنین کے, ان کے دل. ٹھیک ہے جی. قلب واحد ہے, قلوب اس کی جمع ہے, اور قلوبہم ان کے دل, یعنی ہم جو ہے مومنون کی جگہ یہاں آیا کیونکہ مومنون پہلے بتا دیا کہ انما المؤمنون. اب آگے جو آئے گی بات وہ ضمیر کے ذریعے یعنی پروناؤن کے ذریعے اس کو ایکسپلین کیا جائے گا. تو وجلت قلوبہم, کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل, اور یہ مومنین کی پہلی صفت ہے. اس کے بعد آگے فرمایا وَإِذَا, اور جب تُلِيَت, تُلِيَت کیا کی جاتی ہیں؟ پڑھی جاتی ہیں. کیا کی جاتی ہیں؟ پڑھی جاتی ہیں. علیہم, اب علا پر اور ہم, پھر وہ جیسے یہاں پہ ہم اور ہم, یہ آپ کو میں پوری جو ہے اس کی انشاءاللہ ضمیر کی جو گردان ہے وہ بھی آپ کو میں کرواؤں گی تاکہ آپ کو پھر فردر آپ کے لیے ایزی ہو جائے. تو علیہم, علا پر, ہم ان, یعنی ان پر. تلیت جب پڑھی جاتی ہیں, علیہم ان پر کیا؟ آیاتہ, آیاتہ اللہ کی آیات, آیاتہ. اب اس کے اندر بھی دیکھیں کہ آیت ہم پڑھتے ہیں لفظ, ٹھیک ہے, آیت اور آیات, آیاتہ. اب کھڑی زبر جو ہے وہ الف کے قائم مقام ہوتی ہے. اسی طرح آیت سنگولر, یہاں آیاتہ, آیات آیا ہے ورڈ جمع میں, اور ہو جو ہے یہاں اگین جو ہے وہ پروناؤن ہے جو کہ اللہ کی طرف ہے. جب ہم ذکر اللہ, اللہ, اور اب اسی طرح یہ بات اللہ کے یہ ضمیر جو ہے یہ اللہ کی طرف راجع ہے, پلس ہوں. الٹا پیش جب آتا ہے تو یہ کیا ہے, یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے, یہ ضمیر ہے. ایک نارمل پیش ہوتا ہے, الٹا پیش جو ہے کہ ہمیشہ کیا ضمیر کے لیے یوز ہوتا ہے. آیاتہ اس کی آیات, آیاتہ اس کی آیات, کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. یہاں آپ کو ایک اور چیز ایکسپلین کر دوں کہ آیت کو ہم کہتے ہیں نشانی. اب یہ نشانی کتنے طرح کی ہے, ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو آئیے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ 3 طرح کی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں. اس میں آپ دیکھیں آیات آفاقی, آیات آفاقی مطلب یہ ساری کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. اس کے بعد آیات قرآنی, قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کے نبی کا معجزہ, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, تو یہ اللہ کی نشانی ہے اور اس کو پڑھ کے ہدایت کا راستہ جو ملتا ہے. اور اس کے بعد ہے آیات انفس, آیات انفس یعنی انسان کی نفس, یعنی جان, ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے پورے کے پورے. تو یہ 3 نشانیاں ہیں جو کہ ہمیں جس سے اللہ تعالیٰ کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے, اللہ تعالیٰ کی چیزیں دیکھ کے ہم رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف. آیات آفاقی, آیات قرآنی اور آیات انفس, یہ 3 نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہے, جب تلیت پڑھی جاتی ہیں آیات ہوں, اس کی آیات, اس کی آیتیں, زادت ہم, تو وہ آیات کیا کرتی ہیں؟ دیکھیں یہاں پڑھی جاتی ہیں تو اس میں یہ تینوں آ جاتی ہیں. زادتہم بڑھا دیتی ہیں ان کے. اب زادت بڑھا دیتی ہیں, ہم ان کے, کن کے؟ المؤمنون. یہ اب ہم نے یہ ترتیب مائنڈ میں رکھنی ہے. زادتہم بڑھا دیتی ہیں ان کے, کس چیز کو؟ ایماناً, ایمان کو. اب پھر کیا کرتے ہیں وہ, اور علا پر, ربہم اپنے رب کے اوپر. اب وہ کیا کرتے ہیں اپنے رب کے اوپر؟ یتوکلون بھروسہ کرتے ہیں, جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہر حال میں توکل جو ہے اللہ کی ذات پر ہو. اسباب ہم اختیار کریں گے, یعنی جو ذرائع, جو طریقے ہیں وہ ہمیں اختیار ہم کریں گے, لیکن ان طریقوں پہ, ان وسیلوں پہ ہم ٹوٹل ڈیپینڈ نہیں کریں گے کہ اس کی وجہ سے ہمارا یہ کام ہوا, اس کی وجہ سے یہ کام ہوا. وہ ایک جائز طریقے ہم ضرور اختیار کرتے ہیں, لیکن کرنے والی ذات صرف خدا کی ہے. وہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے, کیونکہ اس ہمارے پروردگار کے سوا اس بات کو, پروردگار کے علاوہ اس بات کو کوئی بھی نہیں جانتا. تو یہ جو ہے بہت بڑی صفت ہے مومن کی کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. کسی ادھر ادھر کے لوگوں کی باتوں پہ, اس کی بات, اس میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہم بیمار ہو گئے تو ہم کہیں اللہ پہ توکل کر کے گھر پہ بیٹھے, نہیں. اب وہ ایک جائز چیز ہے اور اس کو اختیار کرنا چاہیے, یعنی ہمیں ڈاکٹر کے پاس جا کر دوائی لینی ہے. ہم توکل کی قسمیں ہیں. اب یہ نہیں ہم کریں گے کہ ہم کہ جی ہم اللہ پہ توکل کریں, یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جان کے ساتھ زیادتی ہے.
ہاں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں کے ذریعے سے یہ کام یا اس کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے، اس کے کہنے سے ہو جائے گا، تو یہ چیز نہیں ہے. کام اور کوئی بھی ہماری زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے یا بڑی سے بڑی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بغیر جو ہے، اللہ کے حکم کے بغیر ناممکن ہے. ٹھیک ہے جی. تو مومن کیا کرتے ہیں؟ یہ توکلون، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. پھر آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ الذین، وہ لوگ، کون؟ المؤمنون، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں. اقامہ یقیمو سے، یقیمون جمع کا صیغہ فعل ہے. اب آپ کو سمجھ آئے کہ کرتے ہیں، اردو میں بھی فعل کے آخر میں کرتا ہے، کرتی ہے، کرتے ہوں آتا ہے. تو یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ورڈ جو ہے یہ فعل کا ہے اور یہ جو ہے وہ اسم کا ہے. جیسے المؤمنون، فعل کے اوپر کبھی ال نہیں لگتا، اس لیے وہ ہم کو پتہ چل گیا وہ فعل ہے. مومن کی جمع ہے مومنین، یعنی اس کے اندر کوئی کرنے زمانہ نہیں پایا گیا، تو مینس وہ اسم ہے. اسی طرح یقیمون، قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز. اب دیکھیں الصلاۃ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، ال لگا ہوا ہے اس کے اوپر، اور یہ نماز ورڈ اسم ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں. اور وَمِمَّا، اور اس میں سے جو، اس میں سے جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے انہیں. اب رزقناہم، اس کے اندر تین چیزیں ہیں، ہم دیکھیں گے. دیکھیں اب یہ رزق آ گیا، پلس نا جو پروناؤن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پلس جو ہم ہے وہ مومنون کی طرف ہے. تو یہ مل کے بنا رزقناہم. رزق نا کے اوپر کھڑا زبر آئے گا، ہم نا کے اوپر کھڑا زبر آئے گا، تو اٹ مینس کہ وہ الف کا قائم مقام ہے. تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں کون سا صیغہ یوز ہوا ہے. رزقناہم، رزق دیا ہم نے انہیں. رزق نا، ہم نے، ہم ان کو. رزق دیا ہم نے ان کو، ہم نے ان کو، کن کو؟ مومنین کو. تو وہ اس میں کیا کرتے ہیں؟ ینفقون، وہ اس کو خرچ کرتے ہیں. جیسے آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو اسی سے یہ ورڈ بنا ہے. ینفقون، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب آیت نمبر 4 میں ان کے لیے جو انعامات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ مومن ہیں جو کہ سچے ہیں. اب ان کے لیے ہے کیا؟ لہم، ان کے لیے، درجات، درجے ہیں، عند، پاس، ربہم، ان کے رب کے، ومغفرت، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے. جی یہ ہو گئے اس کی آیات کی پوری ہمارے پاس ڈیٹیل یہ آ گیا اس کے اندر. اب اس کے اندر جو حروف ہیں، کیونکہ ہم حروف بھی لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر جو حروف کیا ہے؟ نہ اسم ہوتے ہیں نہ فعل ہوتے ہیں. اسم اور فعل کو ملانے کے لیے جب یوز ہوتے ہیں تو وہ ان کو کہا جاتا ہے حروف. ٹھیک ہے جی. انما، پہلی چیز ہے انما، اس کا کیا ہے مطلب؟ بے شک. دوسری ہم نے پڑھا اذا، جب. یہ زمان و مکان کے لیے یوز ہوتا ہے یہ ورڈ. جب آگے پھر وا کا مطلب کیا ہے؟ اور اذا پھر ریپیٹڈلی آ رہا ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آ گیا کہ اس کا مطلب بھی جب ہے. اور جب، وا جو ہے اس کو واو عطفیہ کہتے ہیں، دو حروف کو ملانے کے لیے آتا ہے. الا، پر، الا پر، یعنی ہم نے کہا ان پر پڑھی جاتی ہیں آیاتہ، ہم نے یہ پڑھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وَمِمَّا، وا اور مما، جو چیز ریپیٹ ہو رہی ہے جب آپ یاد کریں گے تو آپ کو یہ من اور ما سے مل کے بنا ہے، تو یہ کیا بنتا ہے؟ مما. کیونکہ میم کے اوپر شد ہے، اس کا ہمیں پتہ کہ یہ لفظ ملایا ہے. من جو، ما، من سے ما جو، اس سے جو. ہم نے اس کا ترجمہ کیا پڑھا؟ وَمِمَّا، اور اس میں سے جو. ٹھیک ہے جی. یہ ہیں اس کے اندر کے حروف. اس 4 آیات کے اندر یہ حروف آئے ہیں جنہوں نے ان آیات کو اور الفاظوں کو آپس میں جوڑنے کے کام آئے، اور تاکہ اس کا جو مطلب ہے وہ مزید ہم پر واضح ہو جائے. ٹھیک ہے جی. جی تو اب اس کی تفسیر کی طرف ہم آئیں گے کہ ان آیات میں سچے مومنین کی جو باطنی اور ظاہری صفات کا بیان ہے. سچے مومن کون سے ہیں؟ صرف وہی ہیں. کون؟ جن کا کیا ہے؟ ذکر اللہ، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں ہم اس کی یہ
اگر آپ عربی میں لکھیں گے تو وہ زیادہ ہے، اردو میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں مومنین کی صفات، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ پہلی کیا ہے، وجلت قلوبہم، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ جب وہ کیوں کانپ اٹھتے ہیں؟ جب اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَتُلِيَتْ آیاتہم، جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان پر کیا ہوتا ہے، زادتہم ایماناً، زادتہم ایماناً، ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ اور نیکسٹ کیا ہے کہ وہ اپنے رب پہ یتوکلون کیا کرتے ہیں، وہ اپنے رب پہ کیا کرتے ہیں، بھروسہ، یتوکلون، وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی جی، یہ 3 صفات ہو گئیں۔ اس کے بعد چوتھی کیا ہے، یقیمون الصلاۃ، وہ کیا کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو کیا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں۔ اور نمبر 5 جو ہے، ینفقون، وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جی، تو یہ 5 جو مومنین کی سمات ہیں کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھتے ہیں۔ آیات قرآن کی سماعت، اس کی تلاوت ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے، اور یہ کرتے ہیں، اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر ان کے لیے جو درجات ہیں آیت نمبر 4 میں، ان کے لیے اللہ کے پاس بلند درجے ہیں، بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ جی، تو یہ ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 تا 4، اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ان کو ہم نے اپنی لائف میں بھی امپلیمنٹ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں بھی بندہ مومن کی صفات جو ہیں وہ پیدا کرے، ہماری مدد فرمائے، ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ اور پھر کیونکہ جب ہم میں یہ صفات پیدا ہوں گی تو پھر وہ جو اللہ کا انعام ہے، اللہ کی بخشش، اللہ کی مغفرت، اللہ کے پاس بلند درجات اور عزت والی روزی، اور جو اللہ کی بخشش، عزت والی روزی اور درجات ہیں اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ان آیات کو جب ہم پڑھیں گے، قرآن مجید کی آیات کو، تو ہم کو صرف یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ان کے لیے بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ قیامت تک جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ محفوظ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف پہلے لوگوں کی کوئی بات ہے، اس میں پہلے لوگوں کی بات ہے، ہماری بات ہے، اور جو ہمارے بعد آنے والے لوگ ہیں، یہ ان سب کے لیے مشعل راہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور انسان کی جو اس کا، کیونکہ قرآن کا موضوع انسان ہے اور یہ ہماری ہدایت کے لیے اترا ہے، تو اس کا ایک ایک ورڈ جو ہے اس کو پورے غور سے، فکر سے پڑھنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے چنے ہوئے لوگوں میں، اللہ اپنے محسنین لوگوں میں ہم لوگوں کو شامل فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔